رابعہ بصری کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر اہل سنت نے کیا ہی خوب کہا ہے، کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپناتے، کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپناتے، خود چلا آتا کھچا کعبہ زیارت کے لیے۔ سیدنا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ایک غریب شخص تھے۔ ان کی 3 صاحبزادیاں تھیں، چوتھی صاحبزادی حضور رابعہ بصری تھیں۔ جس رات حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئی تھیں تو ان کے والد کے گھر خرچ کے لیے کچھ نہ تھا، وہ اسی فکر و غم میں سو گئے۔ خواب میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، غمگین مت ہو، تمہارے گھر میں جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ بہت برگزیدہ بندی ہے، تم صبح کو امیر بصرہ کے پاس جاؤ، میری طرف سے ایک کاغذ پر اس کو یہ لکھ کر دے دو کہ ہر رات تم مجھ پر 100 مرتبہ اور جمعے کی رات کو 400 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو۔ گزشتہ جمعے کی رات درود شریف پڑھنا بھول گئے ہو، لہٰذا اس کے عوض اس شخص کو 400 دینار دے دو، کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت رابعہ کے والد نے جب آپ پیدا ہوئیں تو جب ارشاد کے مطابق آپ نے تحریر لکھی اور امیر بصرہ کے پاس پہنچ گئے، دربان کے ذریعے عرضی اندر بھیجی۔ عرضی دیکھ کر امیر بصرہ پر وجد طاری ہو گیا تھا، حکم دیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں 10,000 درہم تو غریبوں کو فقراء میں تقسیم کر دیے جائیں، 400 درہم ان بزرگ کو دے دیے جائیں اور ان بزرگ کو اندر بلایا جائے، یہ میں ان کی زیارت کروں گا۔ پھر ایک دم اٹھا اور کہا، خلاف ادب ہے، انہیں تو اندر بلاؤں، میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، ان کے راستے کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر بصرہ خود باہر آیا، حضرت رابعہ بصری کے والد کے ہاتھ چومے اور بڑی تعظیم کی اور مسند شاہد پر بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو میری خدمات حاصل فرمائیں، جو بھی تم چاہو گے انشاءاللہ وہ آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ حضرت رابعہ ایسی مقبول بندی ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ عبادت و ریاضت کا عالم تو یہ تھا، سیدہ رابعہ بصری روزانہ بلا ناغہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں، میں ان نمازوں سے ثواب کی طلبگار نہیں ہوں، میں تو ان نمازوں کو صرف اس لیے پڑھتی ہوں میرے محبوب اور خدا کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ میرے آقا کل میدان قیامت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ فرمائیں، دیکھ لو میری امت کی ایک عورت کا ایک دن میں اتنا عمل صالحہ ہے، ایک واقعے ہی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرت رابعہ کے ذوق عبادت کا کتنا بلند ترین مقام ہوتا ہے۔ جو تم حضرت رابعہ کا چلن اپناتی، خود کھچا آتا چلا کعبہ زیارت کے لیے، خانہ کعبے کا رابعہ کے استقبال کے لیے آنا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے تقریباً 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، لیکن نگاہیں کعبے کی تلاش اور جستجو میں ہیں، مگر خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ہے۔ خیال آیا شاید میری نگاہ کا قصور ہے، ایک غیبی آواز آتی ہے، اے ابراہیم بن ادہم تیری نگاہ تو صحیح ہے، کعبہ ہی اپنی جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہماری نیک بندی حضرت رابعہ بصری کعبے کو طواف کے لیے آ رہی ہیں، لہٰذا کعبہ ان کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت رابعہ نے جو فنا فی اللہ تھیں، یہ انہیں کتنا عظیم انعام ملا کہ دنیا تو کعبے کی زیارت کرتی ہے اور خانہ کعبہ حضرت رابعہ کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایک دفعہ رات کے وقت ہے، حضرات گرامی ایک عالم دین اپنے چند شاگردوں کے ساتھ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ وہ بالکل اندھیرا تھا، عالم دین نے کہا مجھے روشنی کی ضرورت ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلی پر پھونک مار کر کہا روشن ہو جا، انگلی روشن ہو گئی، صبح تک چراغ کا کام کرتی رہی۔ خطیب بولا مجھے یہ قوت کیوں حاصل نہیں ہے؟
عارفہ حضرت رابعہ نے کہا تھا، وقت جواب دیا تھا، ابھی آپ کا دل روشن نہیں ہے۔ آپ نہر فرات کے کنارے بیٹھی تھیں، پورے کی طرف سے ایک فقیر آیا، پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، کیا معرفت حق کی دنیا کے بازار میں نمائش کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنی چادر بچھائی، ہوا میں معلق ہو گئی، نوافل پڑھنے لگی۔ پھر دریا کے کنارے آ کر درویش سے فرمایا، بازار دنیا میں معرفت کی نمائش نہ کرو۔ جو کام آپ نے کیا وہ ایک مچھلی کر سکتی ہے، اور جو میں نے کیا وہ ایک چڑیا کر سکتی ہے۔ معرفت حق کا مقام اس سے بلند ہے۔ درویش نادم ہو کر بولا، میں آئندہ ایسا کبھی نہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم دین نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، مردوں کو یہ عزت حاصل ہے کہ ان میں رسول پیدا ہوئے۔ حضرت عورت نبوت سے محروم ہے۔ حضرت رابعہ نے کہا تھا، یہ عزت صرف عورت کو حاصل ہے کہ اس کے پیٹ سے رسول پیدا ہوئے۔ ایک شخص نے کہا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اگر یہ سچ ہے عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تب بھی آج تک کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن مردوں میں ایسے بے عقل موجود ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ عہد شباب میں جبکہ آپ زیادہ کلام کرنا پسند نہ کرتی تھیں، کسی نے کہا، میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ آپ شیطان کو برا کہتی ہیں۔ فرمایا، مجھے رحمان کو اچھا کہنے سے فرصت کہاں ملتی ہے جو شیطان کو برا کہوں۔ حضرات، ایک مرتبہ ایک فقیر نے کہا، مجھے کچھ تحفہ عنایت کر دو رابعہ۔ حضرت رابعہ نے ایک سوئی عطا فرمائی اور ایک موم بتی عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اس موم بتی کی طرح خود جلتے رہو، دوسروں کو روشنی پہنچاتے رہو، سوئی کی طرح خود سادگی اختیار کرو اور دوسرے کو کپڑے پہناتے رہو۔ ایک سالک نے حضرت رابعہ سے کہا تھا، آپ پر اللہ کی نعمت ہو، آپ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتی ہیں، پھر کیوں اس قدر اشک بار رہتی ہیں؟ محترمہ نے جواب دیا، مجھے اپنی کوتاہیوں پر شرم آتی ہے، میں کس طرح قیامت کے دن شفیع روز جزا کے سامنے آ سکوں گی۔ ایک بار ایک فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے پوچھا، حق کو پہچانتا ہے؟ کہا، ہاں پہچانتا ہوں۔ محترمہ نے فرمایا، بس اب کسی اور کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو۔ بصرہ کے امیر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ 1 سال کے لیے غلہ، 1 سال کے لیے کپڑے آپ کے پاس بھیج دوں۔ سیدہ نے فرمایا، اگر تم اس بات کی ذمہ داری لو کہ میں 1 سال تک زندہ رہوں گی تو شوق سے بھیج دو۔ اس کے بعد آپ نوافل میں مشغول ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ کی شان بڑی افضل و اعلیٰ شان ہے۔ السلام علیکم۔